بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین اور خصوصاً نوجوانان، اس وقت میں ہر اس شہری سے مخاطب ہوں جو اس معاشرے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس معاشرے کو ایسے اصحاب کی ضرورت ہے جو پرو ایکٹیو رول پلے کر سکے۔ میں زندگی کا ایک ناقابل فراموش یا یہ سمجھ لیں کہ یادگار واقعہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی پہ بخش دے۔ تو یہ میں نے چونکہ تحریر کیا اور اس کو طباعت کے لیے نہیں بھیجا، لیکن اپنے پاس رکھا، تو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرا زندگی کا ون آف دا بیسٹ، میں سمجھتا ہوں، ایکشن یا نوبل ڈیڈ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی تھی، اور اسلام آباد میں اکلوتی یونیورسٹی تھی۔ میں شعبہ حیاتیات یعنی بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں اپنی سرکاری زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔ پودوں کی تحقیق پر مامور تھا۔ جب کبھی لیبارٹری سے فرصت ملتی، تازہ ہوا کھانے یونیورسٹی کے قریب ہی بہتے ہوئے پانی کے چشمے کے کنارے پہنچ جاتا، اور جیسا کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں، انسان ایک سماجی حیوان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی سماجی زندگی کو دوام بخشنے کے لیے چشمے کے کنارے بستی کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے دوستی کر لی۔ میں اکثر و بیشتر ان میں کشتی کے مقابلے کرواتا، نہ صرف جیتنے والے بلکہ ہارنے والے کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹا موٹا انعام ضرور دیتا۔ بچوں میں مقابلے کا یہ صحت مند ماحول خوب پروان چڑھنے لگا۔ اب گرمیوں کا موسم آ گیا۔ بچوں نے شفاف بہتے پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ تیراکی کا مقابلہ جگہ کی اونچ نیچ اور تنگی کی وجہ سے وہ تو ممکن نہیں تھا بلکہ مشکل تھا۔ چنانچہ مجھے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ چند سکے پانی میں پھینکے جائیں، اور جو ان کو نکال لے اسی کے ہو گئے۔ جو ہی میں پیسے پھینکتا، مجھے اپنا بچپن، جس کی حسین یادیں اب بھی میرے دل و دماغ پر نقش ہیں، بے اختیار یاد آ جاتی۔ جب کبھی ہمارے گاؤں میں کوئی شادی بیاہ ہوتا، ڈولی اٹھتی اور سکوں کی جھنکار کے ساتھ ہی تمام بچے زمین پر گر جاتے، بالکل ایسے جیسے دشمن کے جہاز کو زمانہ جنگ میں آتے دیکھ کر اپنی اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوں۔ خیر، مٹی سے ہاتھ منہ گندا کر لیتے، مگر پانی میں نوعیت ذرا مختلف تھی۔ البتہ بعض لڑکوں کو سانس بند کرنے کی خوب مشق ہو گئی، گویا پھیپھڑے مضبوط سے مضبوط تر ہو گئے۔ ایک روز جب میں چشمہ کے کنارے پہنچا تو بچوں نے چاروں طرف سے
مجھے گھیر لیا جیسے ان کا محبوب رہنما ہوں۔ میری نظر دور بکریوں میں میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک ننھے گڈریے پر پڑی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بچوں سے اس ننھے منھے گڈریے کے متعلق جب پوچھا تو سارے بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں۔ میرے ذہن میں شک نے انگڑائی لی اور میں بھانپ گیا کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ تجسس میں پڑ گیا۔ میں نے ایک وہ لڑکا تھا انور جو مجھے بہت ہی بھولا بھالا لگتا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، مجھے سچ سچ بتا دو۔ تو انور نے ذرا جھجکتے ہوئے بتایا کہ جی یہ سفیر ہے، کسی ملک کا نہیں بلکہ نام کا سفیر، راجہ بشیر کی بکریاں چراتا ہے۔ کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، معلوم نہیں۔ کیوں، یہ آپ کے گاؤں کا نہیں؟ نہیں، یہ گھر سے گم ہو چکا ہے۔ کب سے؟ کوئی 5-6 سال سے۔ یہ جان کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں سفیر کے پاس ہمراہ بچوں کے جلوس پہنچ گیا۔ بھائی کیا حال ہے سفیر؟ ٹھیک ہوں جی، مجھے ان بچوں نے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے، فکر نہ کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس خود پہنچا دوں گا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اپنے والدین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جی میرے ابو کا نام صدیق اور امی کا نام کوگی ہے۔ کوگی تو پنجابی میں فاختہ کو کہتے ہیں۔ ایک لڑکے نے جھٹ سے کہا۔ تم چپ کرو، اسے بولنے دو، دوسرا بولا۔ میں نے بھی دوسرے لڑکے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ آپ سب چپ رہیں، سفیر کو بتانے دیں۔ اچھا تو تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ جی گھیل کوٹ۔ فکر مت کرو، میں آج ہی تمہارے گاؤں کا کھوج لگا لوں گا اور تم کل اسی وقت اسی جگہ تیار رہنا، میں تمہارے گاؤں میں تمہیں پہنچا دوں گا اور تمہیں اپنے ماں باپ سے ضرور ملاؤں گا۔ یہ سنتے سفیر کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور اس کا چہرہ کھل اٹھا، مگر چند لمحے بعد وہ خوف زدہ سا ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ابھرے ہوئے خوف کو بھانپ لیا۔ کیوں، راجہ بشیر سے ڈرتے ہو؟ جی وہ مجھے مارے گا، اس کی ایسی کی تیسی۔ میں نے سفیر کو تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ تو بالکل تسلی رکھو، میں اسے ٹھیک کر لوں گا، بس ایک دفعہ تمہارے گاؤں کا پتہ چل جائے۔ یہ کہہ کر میں نے دوسرے لڑکوں کو کہا کہ خدا را اس منصوبے کا کسی کو علم نہ ہو، خاص طور پر راجہ بشیر یا اس کے گھر والوں کو۔ تمام لڑکوں نے مجھے یقین دلایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں فوراً اپنے دفتر چلا گیا، سارا ماجرا اپنے ساتھی ظہور شاہ ان کو سنایا، جو ان دنوں بطور اکنامک اینالسٹ وہ کام کرتے تھے۔ یہ ایک پروجیکٹ تھا واٹر کنزرویشن میں، اس میں یہ بطور اکنامک اینالسٹ تھے اور میں اس وقت اگرانومسٹ تھا اس پروجیکٹ میں۔ اور ڈاکٹر زیڈ ہاشمی، اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، ان کی قبر پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل ہوں، وہ ہمارے ڈین ہوا کرتے تھے۔ یہ بات سے بات ویسے ہی آپ کو بتاؤں تو سید ظہور شاہ کو جب میں نے سارا یہ بتایا تو شاہ جی نے اس کار خیر میں شراکت کی حامی بھر لی۔ چنانچہ میں اور شاہ جی
گیل کوٹ کے بارے میں جاننے والے سے، ہر جاننے والے سے ہمیں جہاں جو بھی لوگ تھے ان سے استفسار کرنے لگے۔ ایک نائب قاصد جو غالباً پاکستان سٹڈیز میں کام کرتا تھا، جب گیل کوٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ جانتا ہے گیل کوٹ کہاں ہے، تو یقین کریں ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس نائب قاصد کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا اور وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسرے روز ہم نے اپنی ایک ہمارے پاس سرکاری جیپ ہوا کرتی تھی نیلے رنگ کی، اس کا نام نیا دور وہ ہوتی تھی، سوزوکی، اس وقت نیا دور اس کا نام، تو وہ ہم نے اپنی سرکاری جیپ میں پیٹرول وغیرہ فل کروایا، اور ایک ریاض ہمارا ڈرائیور ہوا کرتا تھا۔ میں اور شاہ جی سفیر کو لینے چشمے کے کنارے پہنچے۔ سفیر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ چلو تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں، میں نے سفیر سے کہا، مگر بکریوں کا کیا بنے گا؟ راجہ بشیر مجھے مارے گا۔ اس نے کہا، بھائی تم اپنے والدین کے پاس جا رہے ہو، راجہ سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ شاہ جی نے سفیر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سفیر کو سب سے پہلے ہم، اس وقت مین مارکیٹ ہوتی تھی آپ پارا ہم لے آئے، اور آپ پارا لا کر، اللہ اکبر، سب سے پہلے تو ہم اس کو ایک حمام میں لے گئے جہاں اس کے کہا کہ غسل کرے۔ اس نے غسل وہاں کیا، اور میں نے وہاں سے ساتھ ہی کپڑے خریدے اس کے لیے۔ اس زمانے میں 1975 میں مجھے یاد ہے کڑھائی والے شلوار قمیض 35 روپیز کے صرف ملے۔ اللہ اکبر۔ اور اب کیا ہوا کہ ہم نے جب اس نے غسل وغیرہ کر لیا تو اس کو نئے کپڑے اس نے زیب تن کیے، تو سچ مجھ کا سفیر لگنے لگا۔ پھٹے پرانے کپڑے ہم نے وہیں پھینک دیے۔ اس کے بعد ہم نے خوشی خوشی گیل کوٹ کے لیے رخت سفر باندھا۔ سب سے پہلے ہم مری پہنچے، وہاں سے لوور ٹوپا، اور پھر بابا لال شاہ کے مزار کے قریب پہنچ گئے، جہاں سے گیل کوٹ صرف 3-4 اس وقت کلومیٹر نہیں میل کہتے، 3-4 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور سفیر نے تو رونا شروع کر دیا، گاڑی میں اسی میں جیپ میں رونا شروع کر دیا۔ کہتا ہے ادھر میرا گھر نہیں ہے، وہاں ایسے درخت نہیں ہے، ہمارے گھر کو جائیں تو ایک دریا پار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سن کر ہم عجیب سی الجھن میں پڑ گئے، جنہیں ہم خوشی کے آنسو سمجھ رہے تھے، اور منزل کے قریب وہ حقیقت میں اصل منزل کی طرف ایک نیا چیلنج بن گئے۔ ہم نے سڑک کے کنارے ایک چارپائی پر بیٹھے چند اصحاب سے، جو غالباً تاش کھیلنے میں مصروف تھے، گیل کوٹ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے گاڑی روکی۔ ان اصحاب میں گیل کوٹ کا نمبردار، جو ادھیڑ عمر کا تھا، وہ مل گیا۔ اس کو جب ہم نے اپنی آمد کی وجہ بتائی تو اس نے ہمیں کہا کہ ہم غلطی سے وہاں آ گئے ہیں، نہ ہی ان کے گاؤں میں کوئی لڑکا کبھی گم ہوا ہے، اور نہ ہی صدیق اور کوگی نامی میاں بیوی وہاں رہتے ہیں۔ البتہ ایک صدیق نامی دکاندار ضرور ہے جو سبزی فروخت کرتا ہے، اور نہ تو وہ تو بے اولاد ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ہمارے چہروں پر ابھری ہوئی پریشانی جب دیکھی تو ہمیں بڑے پیار سے اس نے تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے کہا مجھے کہ بیٹا آپ فکر نہ کریں، مجھے تو آپ لوگ انسان نہیں فرشتے نہ دکھائی دیتے ہیں۔ بڑا انکریجنگ ریمارکس تھے، کاش سب لوگ آپ ہی کی طرح بن جائیں، یہ اس کے ورڈز تھے۔ اس پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چچا جی ہم تو گناہ گار ہیں، اس نیک کام کے لیے چل پڑے ہیں کہ شاید اس طرح کچھ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔
بیٹا میں بہت خوش ہوں آپ سے مل کر، اور اس سے بڑھ کر زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میں آپ کو آپ کی اصل منزل تک پہنچانے میں رہنمائی کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ بات سنتے ہی ہماری جان میں جان آئی، ہم منزل جاننے کے لیے بڑے بےتاب ہو گئے۔ ابھی میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ نمبردار نے کہا، بیٹا جس گیل کوٹ کی آپ کو تلاش ہے اسے میں جانتا ہوں، کدھر ہے وہ؟ میں نے جھٹ سے پوچھا، وہ گیل کوٹ کدھر ہے؟ تو مسکراتے ہوئے کہہ لے، وہ گیل کوٹ آزاد کشمیر میں ہے، گڑی دوپٹہ کے قریب واقع ہے۔ میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا جب میں نوجوان تھا بس چلایا کرتا تھا، اور راول پنڈی میں سے اس وقت پتہ چلا کہ میرے گاؤں کے نام کا دوسرا گاؤں بھی ادھر ہی آباد ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں اسے دیکھنے بھی گیا، گڑی دوپٹہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر، مگر پیدل چلنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا چچا جان اللہ رب العزت آپ کو سدا سلامت رکھے، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ تو آپ تو ہمیں حقیقت میں آپ مجھے فرشتہ بن کے ملے ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اس پر نمبردار نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، بیٹا میرے الفاظ مجھے ہی لوٹا رہے ہو۔ اس کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ مری میں پہنچتے ہی شام ہو گئی۔ رات کو گاڑی چلانا نامناسب تھا، چنانچہ رات ہم نے ایک ہوٹل میں بسر کی۔ اب آگے آپ کو کیونکہ بجلی جانے کا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے میں ادھر تھوڑا سا ایک ہلکا سا پاز لوں گا تاکہ یہ مکمل ہو جائے اور یہ کیپچر ہوتی رہے۔ پہلے بھی میں نے یہ شروع کی تھی، تو آخر میں جب پہنچا تو یقین کرے بجلی چلی گئی۔ خیر، اب بات میں کر رہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور واپس راول پنڈی کا رخ کیا۔ طے یہ ہوا کہ سرکاری جیپ کو واپس دفتر بھیج دیا جائے اور میں اور شاہ جی دونوں سفیر کو لے کر بذریعہ بس گڑی دوپٹہ جائیں۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس نائب قاصد کو بھی ساتھ لیا۔ ویسے گڑی دوپٹہ پہنچ کر ہم نے ایک صاحب سے گیل کوٹ کا راستہ پوچھا۔ وہ ہمیں کہتا ہے کس کے گھر جانا ہے آپ کو؟ یہ سوال سنتے ہی ہم سمجھے شاید وہ صاحب اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ کیوں آپ گیل کوٹ کے ہیں؟ شاہ جی نے جھٹ سے پوچھا۔ نہیں، میں وہاں پرائمری اسکول میں پڑھاتا ہوں، نیا اس کی پوسٹنگ، وہ کہتا ہے میری پوسٹنگ ہوئی ہے، اور مگر چونکہ گاؤں چھوٹا سا ہے، بہت بڑا تو ہے نہیں، تو تقریباً ہر ایک سے ہماری شناسائی ہے۔ اور میں نے کہا کہ صدیق کو تم جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے کون سا صدیق، عباسی یا راجپوت؟ میں نے کہا کون سا صدیق؟ یا میں نے جھٹ سے نا وہ سفیر بولا راجپوت جی۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہم منزل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ بابو جی آپ 2 منٹ رکیں، میں کچھ ٹافیاں اپنے بچے کے لیے لے لوں، پھر چلتے ہیں۔ کیوں نہیں، ضرور، میرے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ جو ہی ہم گیل کوٹ روڈ، جو ایک پگڈنڈی سی تھی، پر چل رہے تھے تو سفیر نے تو دوڑنا شروع کر دیا۔ یہی راستہ میرے گاؤں کو جاتا ہے۔ اب اسے بہن بھائی اور والدین شدت سے یاد آنے لگے۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر ماسٹر جی نے ہم سے بہت سے سوالات کر ڈالے کہ ہم کون ہیں، ہمارا صدیق راجپوت سے کیا رشتہ ہے، یہ بچہ کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 2.5 میل کا یہ پیدل سفر ماسٹر جی کے سوالات کے جوابات دینے اور ہنستے مسکراتے گزر گیا۔
بظاہر سورج غروب ہو رہا تھا، مگر سفیر اور اس کے گھر والوں کے لیے 5 سال کی جدائی کے بعد ملاپ کی صورت میں خوشیاں طلوع ہو رہی تھی۔ گیل کوٹ پہنچتے ہی سفیر اپنے اللہ اکبر کچے بوسیدہ مکان میں داخل ہوا۔ ہم لوگ دروازے پر کھڑے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت برتن دھونے میں مشغول تھی، اس کی پشت ہماری جانب تھی۔ سفیر اس سے جا کر لپٹ گیا، ماں میں آ گیا۔ سفیر کے یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھوں میں یقین کریں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ کون ہو تم؟ میں ہوں ماں، تمہارا سفیر۔ سفیر؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورت کی زبان سے یہ الفاظ بے ساختہ نکلے۔ ہم سب چونک گئے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ ماں اپنے بیٹے کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ سفیر نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ یہ شور سن کر بہت سے بچے، پڑوس کی عورتیں اور مرد سبھی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میلے کا سا سما ہو گیا۔ تل دھرنے کو جگہ نہ رہی، طرح طرح کی باتیں سننے میں آئی۔ میرا بھتیجا تو مر چکا ہے، میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، یہ کہاں سے اسے پکڑ لائے ہیں؟ سفیر کے چچا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ چچا مجھے پہچانو، میں ہوں آپ کا بھتیجا سفیر، سفیر نے چچا سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد سفیر قریب کھڑی میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس لڑکی سے لپٹ گیا۔ پینو، میں ہوں سفیر، میں مرا نہیں، زندہ ہوں۔ اس کے بعد پینو نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے اس نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، ماں یہی ہمارا بھائی سفیر ہے، دیکھو نا اس کے ماتھے پر وہی زخم کا نشان ہے جو اسے چھری کے ساتھ بچپن میں کھیلتے ہوئے لگا تھا۔ ماں نے غور سے زخم کو دیکھا اور پھر بے اختیار ماتھے کو چوما اور دونوں ماں بیٹا گلے مل کر رونے لگے۔ ماں کے سینے پر لگے ہوئے زخم بیٹے کو ساتھ لگانے سے بھر گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں اور ظہور شاہ خدا کا، اللہ رب العزت رب کا شکر بجا لائے۔ شاہ جی نے مجھے مبارکباد دی اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ڈبل ٹرپل مبارکباد انہیں لوٹا دی۔ ہم نے جس نیک کام کا آغاز کیا وہ بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا۔ اب سارے گاؤں والے ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ ہاں، بہت ساری دعائیں اور ان گنت نیک خواہشات کا اظہار تقریباً ہر فرد نے اپنے اپنے انداز میں کیا۔ پھر سفیر کے چچا نے ہمیں وہ قبر دکھائی جو انہوں نے 3 سال پہلے کسی مسخ شدہ بچے کی لاش جو انہیں کسی حادثہ میں گجر خان کے قریب سے ملی، جسے وہ اپنا سفیر سمجھ کر لے آئے اور پھر ڈھیر سارے آنسوؤں کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ نہ جانے وہ بچہ کون تھا، اس کے ماں باپ کہاں کے رہنے والے تھے، زندہ ہیں یا پھر خدا نخواستہ مر چکے ہیں۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرنے لگے۔ ہم سب نے فاتحہ خوانی کی اور ان کے پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی، ہم نے دعا کی۔ رات ہم نے گیل کوٹ میں ہی بسر کی۔ اب سفیر کی ماں نے اس کے گم ہونے کی داستان مجھے کچھ یوں سنائی، وہ میں نے وہ لکھی۔ سفیر کا ابا یعنی صدیق اسلام آباد کا ایک کالج، وہ بعد میں مجھے پتہ چلا جب میں یہاں پہنچا، وہ I9 کالج تھا۔ I9 میں ابھی بھی ہے گورنمنٹ کالج، I9 اسلام آباد میں، یہ چپراسی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ وہ چپڑاسیہ وہ کسی پروفیسر صاحب کے سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے. آج سے تقریباً 5 سال پہلے وہ سفیر کو اپنے ساتھ لے کر اسے اسلام آباد شہر دکھانے کے لیے لے گیا اور کہا میں آپ کو اسلام آباد دکھاؤں گا. سفیر اور پروفیسر صاحب کا بیٹا، اب اس کا پروفیسر صاحب جس کے یہ سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے. وہ 3 پہیوں والی پروفیسر صاحب کے بیٹے کی سائیکل سفیر چلاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا. میں نے پوچھا پھر؟ تو اس نے کہا پھر کیا ہونا تھا، وہ گم ہو گیا. بہت تلاش کیا مگر نہ مل سکا. سفیر تمہیں کچھ یاد ہے؟ میں نے سفیر سے مخاطب ہو کر پوچھا. مجھ سے ایک آدمی نے سائیکل چھین لی، میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا لیکن وہ بس پر بیٹھ کر فرار ہو گیا. پھر میں بھی اس کے پیچھے والی بس پر چڑھ گیا. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد میں جب بس سے نیچے اترا تو لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھا، بڑی بھیڑ دیکھی کہتا ہے میں نے، اور میں ان میں اپنی سائیکل تلاش کرتا رہا. پھر اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں، سائیکل کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کو بھی گنوا بیٹھا. اب جی راجہ بشیر کے پاس کیسے پہنچے؟ جی مجھے یاد نہیں. اچھا تم فکر نہ کرو، باقی کا قصہ میں راجہ بشیر سے خود یا پھر پولیس پوچھ لے گی. مجھے راجہ بشیر پر بے حد غصہ تھا اور میں سوچتا کیسا ظالم شخص ہے وہ. اس نے سفیر کو اس کے گھر کیوں نہیں پہنچایا اور اسے اس کی ضرور سزا ملنی چاہیے. میں نے دل ہی دل میں سوچنا شروع کر دیا. صبح ہوتے ہی اللہ اکبر، پینا جو اس کی بہن تھی وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رنگ برنگی وہ چنگیر اس کو کہتے ہیں، وہ چنگروٹا بھی کہتے ہیں، چنگیر وہ جس میں روٹیاں رکھتے ہیں، وہ میرے لیے تحفہ لے آئی. مجھے کہتی ہے شہزادہ صاحب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو شاہ جی نے ہنستے ہوئے پینو سے کہا شہزادہ صاحب نہیں، صاحبزادہ صاحب. ہمارے لیے تو آپ شہزادے سے کم نہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی سے ملایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنائے. پینو نے نہایت جذباتی لہجے میں کہا. آنگن میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی تھیں. ہم نے ناشتہ کرنے کے بعد ان سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی. گھر والے سبھی بضد تھے کہ ہم ایک آدھ دن مزید رک جائیں، مگر ہم نے اپنی سرکاری ملازمت کی مجبوری بیان کی تو خاندان کے تمام چھوٹے بڑے ہمیں الوداع کہنے گاؤں سے تقریباً 8 میل تک ہمارے ساتھ آئے. اور دوسرے روز ابھی سیکنڈ ڈے میں اپنے آفس پہنچتے ہی سیکنڈ ڈے جب میں اپنے دفتر پہنچا میں نے راجہ بشیر کے گھر کا رخ کیا. وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ وہ یونیورسٹی کے قریب ہی ایک کھوکھے میں فروٹ وغیرہ وہ بیچتا ہے اور منہ اندھیرے وہاں چلا جاتا ہے. اور چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ اسے اپنے پاس بلاؤں، جس کے لیے میں نے وہ اپنے نائب قاصد کو کہا کہ راجہ بشیر کے پاس اس کے پاس بھیجا کہ وہاں اس کو میرے پاس بلا لائے. اور راجہ بشیر کے سے جب وہ اس کو میرے آفس میں بلا لایا اور راجہ بشیر سے جب میں نے سفیر کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا جی میں پرسوں سے غائب ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. میں پوچھ رہا ہوں تمہارا سفیر سے کیا رشتہ ہے؟ میرے لہجے میں ذرا سختی سی آ گئی. وہ گھبرا گیا، اس کا رنگ اڑ گیا. جی میرا بیٹا ہے. بیٹا؟ کیا بیٹوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا کرتے ہیں کہ دن بھر ان سے بکریاں چرائیں اور بجائے گھر کے رات کو کہیں کہ مسجد میں سویا کرو؟ کیا یہی دستور ہے زمانے کا؟ تمہیں اسی وقت پولیس کے حوالے کرتا ہوں. تم بہت بڑے خرکار ہو. میرے ان الفاظ کے سنتے ہی راجہ بشیر نے میرے پاؤں پکڑ لیے. خدا را مجھے پولیس کے حوالے نہ کرے.
میں بالکل بے گناہ ہوں. میں نے سفیر کے گھر کا بہت کھوج لگایا مگر وہ ہر بار ناکام رہا. میں قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اپنے بچے مر جائیں. اس نے رونا شروع کر دیا. تمہیں سفیر کہاں سے ملا تھا؟ میں نے سوال کیا. جی سردیوں کا موسم تھا. میں فروٹ منڈی سے سودا خرید کر واپس گھر آ رہا تھا. کافی اندھیرا ہو چکا تھا. میں نے راستے میں ایک گٹر کے قریب کے اوپر چھوٹے سے معصوم بچے کو ٹھٹھرتے دیکھا. میں نے جب اس سے اس کا نام پتہ پوچھا تو وہ کچھ نہ بتا سکا. اسے سخت بخار تھا. میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا. اس کا مکمل علاج کروایا اور پھر وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا. چونکہ میری اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں گھر میں تھیں اور میں نے ڈھیر سارے قصے سن رکھے تھے اس لیے میں نے سفیر کو چند ماہ پہلے مسجد میں سونے کے لیے کہا. میں بالکل بے قصور ہوں. مجھے صرف یہ بتائیں اس وقت وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا اپنے گھر. کہاں ہے اس کا گھر؟ گیل کوٹ میں. میں نے کہا جی گیل کوٹ میں تو اس کا گھر نہیں. میں خود تحصیل مری میں گیل کوٹ گیا تھا. وہاں تو اس کا گھر نہیں. یہ سنتے ہی مجھے راجہ بشیر کی باتوں میں صداقت نظر آنے لگی. میں نے سوچا کہ یہ ضرور سفیر کے گھر کا کھوج لگاتا رہا ہوگا. بھائی ایک دوسرا گیل کوٹ آزاد کشمیر میں گڑھی دوپٹہ کے پاس واقع ہے. اچھا جی، اس نے حیران ہو کر کہا. یہ وہ گیل کوٹ نہیں جہاں تم گئے تھے. جی مجھے اس کا پتہ لکھ کر دیں، میں ضرور وہاں جاؤں گا. چنانچہ میں نے پتہ لکھ کر دیا اور نقشہ کی مدد سے اسے سمجھایا کہ گیل کوٹ کیسے پہنچتے ہیں. اتنے میں شاہ جی بھی آ گئے اور راجہ بشیر کو دیکھتے ہی یہ کون ہے؟ میں نے کہا راجہ بشیر. میں نے یہ کہا ہی تھا. اچھا تو یہ ہے وہ ظالم جس نے یہاں بیگار کیمپ کھول رکھا ہے؟ شاہ جی نے کہا نہیں شاہ جی، میں نے سارا قصہ اس سے سنا ہے. یہ اتنا بڑا مجرم نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. میں نے شاہ جی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد میں نے راجہ بشیر کو کہا اب آپ جا سکتے ہیں. چنانچہ وہ چلا گیا. اب 2-3 دن بعد میں نے دیکھا کہ میرے دفتر میں سفیر، اس کی ماں، بہن بھائی اور باپ آ گئے. آتے ہی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم راجہ بشیر کے خلاف مقدمہ چلائیں گے. میں نے انہیں آرام سے سمجھایا. وہ سمجھ گئے. پھر میں نے راجہ بشیر کو بلایا. اس نے آتے ہی سفیر کا ماتھا چوما اور اسے گلے لگا لیا. میں نے راجہ بشیر کو سفیر کے والدین کے ارادوں کا بتایا تو وہ گھبرا گیا. میں نے کہا یہ تمہیں مقدمہ چلائیں گے اور پولیس کے حوالے کر دیں گے. تو میں نے ان کو ٹھنڈا کیا. چنانچہ میں نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا ان کا وہ ذرا سنیں. چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ راجہ بشیر سفیر کو 1 بکری اچھی اور 2 میمنے بطور جرمانہ ادا کرے. اس پر یقین کرے فریقین بخوشی راضی ہو گئے اور خوشی خوشی یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے شعبے میں تشویش سی پیدا ہو گئی کہ جب حقیقت کا پتہ چلا تو سارے ڈپارٹمنٹ والے مجھے مبارکباد دینے لگے. اب کیا ہوا؟ اس کے بعد پاکستان سٹڈیز کی ایک لڑکی تھی سبیہ نامی، اب تو وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہوگی. ایک لڑکی جو کسی ماہنامہ کی رپورٹر بھی تھی، انٹرویو لینے کے لیے آ گئی. میں نے اسے سارا قصہ سنایا اور اس سے گزارش کی کہ وہ اسے شائع نہ کرے کیونکہ میں سستی شہرت کا قائل نہیں. یہ تھا زندگی کا یادگار واقعہ اور یادگار نیکی. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میرے پاس آزاد کشمیر، جب میں ڈائریکٹر ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ تھا، پھر بعد میں
چلے میں لمبی آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پھر میں نے زرعی اپنا قائد اعظم یونیورسٹی سے میں وہاں سے کس طرح پولیس سائڈ پہ پولیس آفیسر ڈی ایس پی بنا، اور پھر وہ کس طرح میں نے اس کو خیرباد کہہ دیا، اور پھر میں کس طرح بغداد پہنچا، اور وہاں میں نے وہاں یونیورسٹی میں کس طرح پڑھایا، اور وہاں کیا کیا میں نے سیکھا، عربی میں نے کس طرح سیکھی، اور کس طرح کیا کیا چیزیں میں نے وہاں پڑھائیں، یہ بعد میں کسی ایک اور پروگرام کروں گا اور تفصیل سے، لیکن مختصراً بتاؤں، جب میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں ڈائریکٹر ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ تھا، تو یہ غالباً اللہ اکبر یہ 87 کی بات ہے یا 88 کی بات ہے، 80s کی بات ہے، کہ اس میں ہمارے پاس سے ایک کلاس آئی گڑی دوپٹہ سے پڑھنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی شارٹ ٹریننگز میں کرواتا تھا لوگوں کو، تو میں ان گھڑی دوپٹہ کا جب نام آیا تو میں چونکا، میں نے کہا یار بات سنو، گھڑی دوپٹہ ایک گیل کوٹ ہے، ایک گاؤں ہے، اس میں نے آج سے عرصہ ہوا 75 میں ایک بچہ پہنچایا تھا، وہ گیل کوٹ کو جانتے ہو، وہاں ایک پروفیسر تھی صفدر ان کے ساتھ آئے تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر تھے گیل کوٹ، اور اس میں گڑی دوپٹہ انسٹیٹیوٹ میں، وہاں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، تو انہوں نے حامی بھر لی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں، میں اس گاؤں میں جاؤں گا اور سفیر کا پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، خدا کی، میں نے کہا یار میرا نمبر اور یہ اس کو بتا دینا، جب جہاں کا بھی ہے کہاں بھی ہے اس کو میرے پاس بھیجیں، اللہ اکبر، وہ انہوں نے وہ میرا وعدہ اپنا جو کر کے گئے تھے وہ نبھایا، اور پھر وہ گیل کوٹ چلے گئے، اور وہاں سے جب سفیر کو بتایا کہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کو یاد کرتا ہے، وہ تو اس نے کہا میں تو ابھی بھاگوں گا، وہ کہتے ہیں وہ کدھر ہوتے ہیں، وہ تو یونیورسٹی چھوڑ گئے، وہ تو میں وہاں بھی جاتا رہا، یونیورسٹی نہیں، انہوں نے کہا یہ وہ تو یہاں نہیں رہے، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، باہر سے پھر انہوں نے اور سارا انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا اب تو وہ ڈاکٹر PhD ہیں، اور وہ وہاں پہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں ہے، NARC میں، نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں وہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے، تو اس نے سارا ایڈریس لیا اور میرے پاس پہنچ گیا، اور آ کے وہ جب مجھے ملا لپٹ گیا، اور میں نے کوئی نہ پہچانا، داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے، اور وہ 4 بچوں کا اب وہ باپ بن چکا تھا وہ، تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو، کہتا ہے کوئی کام نہیں، مزدوری کرتا ہوں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہوں، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، تو میں نے کہا فکر مت کرو، آج سے تمہاری نوکری کا میں بندوبست کرتا ہوں، الحمدللہ میرے ایک دوست تھے، وہ FAO کا ان کے پاس پروجیکٹ تھا، اس کے پاس ان کے پاس بھیجا، انہوں نے مہربانی کی، اس کو نوکری دے دی، وہ خوشی ادھر رہ رہا ہے، اور کبھی کبھی آتا ہے مجھے ملنے کے لیے، اور الحمدللہ یہ ایک قصہ ہے، اور قصہ جو کبھی نہ بھولنے والا، اور ایسا جو پرو ایکٹیو چاہیے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اپنے سوسائٹی میں، دیہات میں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ، خدا را پرو ایکٹیو رول ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ بھی ایک تماشائی بن جائیں، صرف بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں ایسا تو ایکشن لیں اور نیکی میں چل پڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ اب اس کے بعد آخری سیگمنٹ حدیث مبارک۔ تو عزیز ناظرین اور سامعین، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت وہ رکعت جو ہیں وہ پڑھے بغیر نہ بیٹھ، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔
وہ ضرور 2 رکعت پڑھے. 2 نوافل ہوتے ہیں. تحیۃ المسجد بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.